کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر شیر کو ہی جنگل کا بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے؟ نہ وہ سب سے طاقتور ہے، نہ سب سے تیز دوڑنے والا ہے، اور نہ سب سے ذہین ہے۔ آخر کیوں شیر کو ہی کہا جاتا ہے کنگ آف جنگل؟ کیا یہ صرف ایک کہانی ہے یا اس کے پیچھے ایک گہرا راز چھپا ہے؟ تو پھر آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے رحمان عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے کہ آخر شیر کو ہی جنگل کا بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے، کن وجوہات کی وجہ سے، کن باتوں کی وجہ سے، کیا اس میں زیادہ طاقت ہے یا کوئی اور وجہ ہے کہ اس کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے؟ تو آئیے ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ اگر وزن کے حساب سے دیکھا جائے تو زمین پہ رہنے والے جانوروں میں ہاتھی سب سے وزنی جانور ہے۔ اس کی طاقت بے مثال، یادداشت حیرت انگیز اور عقل قابل رشک ہے، مگر ہاتھی کبھی راز نہیں کرتا۔ ہاتھی کا مزاج ڈیفینسو ہوتا ہے، حکمرانی والا نہیں۔ بادشاہ بننے کے لیے صرف طاقت ہی نہیں بلکہ رویے انداز کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تیز رفتاری کی بات کی جائے تو 95 کلومیٹر پر آج دوڑنے والا چیتا دنیا کا سب سے تیز جانور ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ چیتا اکثر شکار کے بعد شیر یا تیندوے کے ڈر سے اپنے ہی شکار سے پیچھے ہٹ جاتا ہے؟ چیتا تیز ضرور ہے لیکن اتنا ہی کمزور، کیونکہ وہ اپنا شکار تک تو بچا نہیں سکتا۔ بادشاہ صرف تیز نہیں ہوتا، وہ اپنے شکار کا مالک بھی ہوتا ہے۔ چیتا جنگل کا بادشاہ کیوں نہیں کھلا سکتا؟ کیونکہ وہ ہمیشہ ہی اکیلا شکار کرتا ہے، نہ اس کا کوئی علاقہ ہے اور نہ ہی اس کے کوئی اصول۔ اگر عقل مندی کی بات کی جائے، ذہانت کی بات کی جائے تو بھیڑیا دنیا کا سب سے ذہین اور عقل مند جانور مانا جاتا ہے۔ بھیڑیا اپنی ذہانت اور گروپ اسٹریٹجی کی وجہ سے جانا جاتا ہے اور وہ حیرت انگیز ٹیم ورک کرتا ہے، مگر اس کی پہچان ٹیم ہے، اس کی اپنی ذات نہیں۔ بادشاہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو اکیلا بھی چلے تو نظر آئے کہ یہ بادشاہ ہے۔ شیر نہ سب سے وزنی ہے، نہ سب سے تیز ترین اور نہ ہی عقل کا مجسمہ، تو پھر کیوں شیر کو ہی جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے؟ تو پھر کیوں سب اس سے ڈرتے ہیں؟ کیونکہ شیر اعتماد کے ساتھ جیتا ہے، آخری حد تک لڑتا ہے اور کبھی چھپ کر حملہ نہیں کرتا۔ خاندان، سلطنت اور قانون کے ساتھ جیتا ہے۔ یہی پرائیڈ اسے بناتی ہے بادشاہ۔ اور سب سے بڑی بات، شیر خود کو بادشاہ سمجھتا ہے، خود پر اعتماد کرتا ہے، اور یہی خود اعتمادی اسے جنگل کا بادشاہ کہلاتی ہے۔ سائیکولوجی کہتی ہے جو خود کو حاکم سمجھتا ہے اس کے رویے، جسمانی حرکات اور چال میں ایک رعب آ جاتا ہے اور دوسروں کا دماغ اسے لیڈر ماننے لگ جاتا ہے۔ شیر کی چال، خاموشی اور نظریں، یہ سب اعتماد کا اعلان ہے، زبان کے بغیر۔ بادشاہ بننے کے لیے نہ ووٹ چاہیے، نہ ہتھیار، نہ ہی طاقت، بلکہ سوچ چاہیے، روب چاہیے، خود اعتمادی چاہیے، اور ایسی کہ آپ کی موجودگی میں فضا تبدیل ہو جائے۔ شیر یہی کرتا ہے، نہ ہر وقت شکار، نہ شور، مگر سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جنگل اسی کا ہے۔ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ شیر 24 گھنٹوں میں 16 سے 20 گھنٹے سوتا ہے۔ جی ہاں، دن کا 80% حصہ آرام میں گزرتا ہے، مگر جب وہ جاگتا ہے تو صرف 4 گھنٹوں میں پورے جنگل کو بتا دیتا ہے کہ اصلی بادشاہ کون ہے۔ کیونکہ بادشاہ وہ نہیں ہوتا جو سارا دن دوڑے پھرے، بلکہ جس کا ایک قدم، ایک نظر، ایک دھاڑ ہی کافی ہوتی ہے کہ دوسرا سانس لینا بھول جائے۔ شیر کی ایک الگ سلطنت ہوتی ہے، پرائیڈ، یہ اس کے خاندان کا نام بھی ہے اور فخر بھی، اور یہی پرائیڈ، پاور اسے جنگل کا بادشاہ بناتی ہے۔ اگر انسانی معاشرے میں شیر کی مثال لی جائے تو دنیا میں بھی کچھ لوگ بہت علم والے ہوتے ہیں
بہت تیز ہوتے ہیں اور کچھ بہت طاقتور ہوتے ہیں، مگر بادشاہ یا لیڈر وہی بنتا ہے جو دوسروں پر اثر ڈالے، فیصلے لے، ذمہ داریاں اٹھائے اور اپنی دھاڑ یعنی باتوں، انداز اور شخصیت سے دوسروں کو متاثر کر لے۔ شیر کی طرح اگر انسان بھی خود پر اعتماد اور یقین رکھے تو دنیا اس کے قدموں میں ہو سکتی ہے۔ اب ویڈیو کے نتیجے میں پہنچتے ہیں کہ شیر کو کسی نے بادشاہ مقرر نہیں کیا، نہ ووٹ ڈالا، نہ کوئی مقابلہ ہوا، وہ بادشاہ ہے کیونکہ وہ خود کو بادشاہ سمجھتا ہے۔ تو سیکھو شیر سے خودداری، حوصلہ، دبدبا، کیونکہ دنیا تمہیں وہی سمجھے گی جو تم خود کو سمجھتے ہو۔ تو اگلی بار اگر کوئی کہے کہ شیر جنگل کا بادشاہ اس لیے ہے کیونکہ وہ سب سے طاقتور ہے، تو اسے بتائیے گا کہ بادشاہ وہ نہیں ہوتا جو صرف طاقت سے حکومت کرے، بلکہ بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کا نام آنے سے دلوں میں رعب اور ذہنوں میں وقار آ جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کو پہچانے تو خود پر یقین رکھیں، تو خود کو کبھی چھوٹا مت سمجھیے، کیونکہ جو اپنے آپ کو شیر سمجھے جنگل بھی اسے ہی شیر مانتا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور ہاں، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور دلچسپ اور حیرت انگیز ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔